نبی کریم کے آل پاک وہ بھی کمال لوگ تھے۔ مکے سے نکلے، حاجی حج کرنے مینا جا رہے، عرفات جا رہے تھے، 9 ذی الحج، دنیا عرفات جا رہی تھی، میرے نبی کا نواسہ مکے کو چھوڑ رہا تھا، کسی اور منزل کی طرف جا رہا تھا۔ صحابہ حاضر ہوئے، حضور کوفے نہ جائیں، وہ لوگ سچے نہیں ہیں، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، جنگ کرنی ہے، یہاں رہیں، فوج بھرتی کریں، یمن چلے جائیں، فوج بھرتی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کا مقابلہ کریں گے۔ صحابہ نے مشورے دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کا مقابلہ کریں گے۔ میرے امام سرور کائنات کے گود کے پالے ہوئے نہ کیا جواب، عقل کی بات نہیں۔ 8ویں جماعت کا بچہ کہے جی امام صاحب اکلے کیوں نکل پائے، فوج نال نہیں رکھی، انسان نہیں اکٹھے کیے، بندے بھرتی نہیں کیے، لشکر نہیں بنایا، امام صاحب کیوں نکلے؟ تو جب صحابہ زور دے رہے تھے، صحابہ زور دے رہے تھے کہ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، یہاں رہیں، یہاں فوج بن جائے گی، یمن جائیں فوج بن جائے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کا مقابلہ کریں۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا بات تو تم ٹھیک کرتے ہو، بات تو کرتے ہو، مگر مجھے ایک بات کے لیے حکم دیا گیا، اور وہ بات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک چیز کا مجھے حکم دیا گیا اور مجھے حکم مل گیا، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ حکم دینے والا کون تھا؟ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول۔ ایمان دنیاوی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو رحمتوں کا عظیم فیصلہ تھا۔ ممکن ہے دنیا نبی کی آل کو بھول جاتی، مگر میرے حسین کربلا میں شہادت پایا، میرے نبی کی آل کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا ہے۔ ممکن ہے لوگ بھول جاتے، نماز میں آل محمد پڑھتے رہتے، مگر میرے امام نے، میرے نبی کی آل نے آل رسول کا نام اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک یہ نام اسی طرح بلند رہے گا۔ فرمایا مجھے ہدایت ملی ہے، میں نے جانا ہے۔ تو جب خود اللہ نے فرمایا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا میرے حسین نے جانا ہے، تو اس میں دنیا کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جرت کی بھی کمی نہیں، کوئی یہ سمجھے وہ علی کا بیٹا ہے، جرتوں کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ علی کا شہزادہ ہے۔ 10ویں محرم 9ویں محرم کی رات ہے، آپ نے اپنے دوستوں عزیزوں، کچھ لوگ تھے خدمتگار تھے، جانثار تھے، ہانڈیاں پکانے والے، روٹیاں پکانے کو، فوج تو تھی نہیں، بچے تھے، عزیز رشتہ دار تھے۔ فرمایا میری بات سنو، سب کو اکٹھا کیا، یزید صرف میری گردن کاٹنا چاہتا ہے، آپ اپنی گردنیں نہ کٹوائیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں، مجھے تو صرف مجھ سے مسئلہ ہے نا، آپ سے تو نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ فوجی فوج اکٹھی کرتے ہیں، میرا امام کے ساتھ جو 10-20 سے ان کو بھی کہہ رہا تھا چلے جاؤ، کھڑے رہے، کوئی نہ گیا۔ تو آپ نے خیمے میں دیا جل رہا تھا، دیا بجھا دیا، فرمایا شاید میرا چہرہ دیکھ کے تمہیں حیا آ رہی ہے، تم جانا نہیں چاہتے ہو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، اپنی زندگیاں بچاؤ۔ یزید کو تو صرف میری ضرورت ہے،
حسین کربلا میں تنہا کھڑا ہونا چاہتا تھا. جاؤ سارے، علی کے بیٹے کو فوجوں کی ضرورت نہیں، علی کا بیٹا تنہا کافی ہے. فوجوں کی ضرورت نہیں ہے. کربلا پہنچے، یزیدی فوج نے راستہ روکا. ہور کی فوجی دستے آئے. عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی. میرے نبی کے نواسے نے فرمایا جماعت کون کرائے گا؟ ہور سے پوچھا تو یزیدی فوج کا کمانڈر ہے، تو جماعت کرائے گا؟ تو یہ بات نہیں حضور، نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، امام تو آپ ہی ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے. زمانے یہ پہلا لشکر جو ہے یزید کا، تو زمانے نے یہ منظر دیکھا میرا حسین نماز پڑھا رہا ہے اور یزیدی لشکر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. پیچھے نماز پڑھی جو آئے تھے پہلے روکنے کے لیے، وہ نماز ہور نے بھی پڑھ لی. یہ کمانڈر تھا ایڈوانس فوج کا جو میرے آقا کو روکنے آیا تھا، ہور نے بھی نماز پڑھ لی. بس من شاء منکم من یستقیم. اللہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے تم سے ہدایت پائے، ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لشکر یزید اپنی طرف تھا. 10ویں محرم کو جب فوج آمنے سامنے آئی، پتہ نہیں کیا سوچ آئی ہر کے دل میں، اپنے یزید کے 50,000 کے لشکر کو چھوڑا اور 20-25 آدمیوں والے لشکر یہ ساڑ دو. چل پڑا. موت یقینی تھی، یقینی موت کی طرف اور نکل پڑا، کیونکہ اس نے میرے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور میرے اللہ نے اس کے سینے کو روشن کر دیا. پیچھے سے شمر نے آواز دی، او میں تیرا ماموں، اور کدھر جا رہا ہے؟ آ میں تجھے پناہ دیتا ہوں. اور نے کہا خدا تجھے غارق کرے، اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہے، نبی کے نواسے کو پناہ کیوں نہیں دیتا؟ اتنا بند شور نہیں پتا میں نے شہید ہوں. کمال جرتوں والے لوگ صرف میرے آقا کے نواسے کے پیچھے ایک نماز پڑھ. اور چلا آیا، امام حسین کے قدم چومے، میرے امام کے قدم چومے، ہاتھ چوم. حضور مجھے ایک تحریر لکھ دے، مجھے لکھ دے کہ اور ہمارا ہے، اور ہمارا ہے اور جنتی ہے. فرمایا لاؤ میں لکھ دوں. کربلا میں تحریر لکھی جا رہی ہے، اور جنتی ہے. لکھ کون رہا تھا؟ جنتوں کا مالک لکھ رہا تھا، جنتوں کا سردار لکھ رہا تھا، اور جنتی ہے. وہ جو چمڑے میں لکھا ہوا فرمان تھا، ممکن ہے وہ کربلا کی ریتوں کی نظر ہو گیا، مگر وہ عرش الہی تک پہنچ چکا تھا. وہ عرش الہی تک پہنچ گیا. میرے سیراب میں میرے نبی کے نواسے نے کچھ لکھ دیا کہ حور آزاد ہے، حور میرا ہے اور جنت حضور کے حصے کی ہے. جو شخص موت کو سامنے دے کر آ رہا ہے وہ بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا نواسا جنت دے سکتا ہے. وہ جنت کا سوال لے کے نبی کے نواسے کے پاس آیا. میری تو ابھی یاداشت بھی کام نہیں دیتی، ڈاکٹروں نے بولنے سے بھی منع کر دیا ہے، پر میرے نبی کی آل کو یاد کرنا جتنا مزہ اس میں آتا دنیا کی کسی بھی شے میں وہ روح کو سکون نہیں ملتا. عام نے کہا ہو یا تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے، دنیا بھی آزاد ہے، آخرت میں دیکھ لیا. وہ چمڑا وہی کہیں رہ گیا ہوگا، آسمانوں میں لکھا گیا. جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے میرے نبی کی آل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کوئی بندہ نہیں نکلا.
سامنے موت نظر آ رہی مگر سب سے پہلے ہور نکلا، وہی ہوتا جسے سمر نے آواز دی تو میرا بھانجا ہے، میں تجھے بنا دیتا ہوں، لوٹ رہا برباد، لعنت تیری پناہ بھی، تو خدا کے رسول کے نوازے کو بنا کیوں نہیں جیسے کھڑا ہو۔ کمال لوگ سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے چلا گیا، اور میرے حسین نے وعدہ کر لیا تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے، دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، دونوں جہانوں میں ہو رہا ہے۔ پہلا شہید کربلا کا ہور تھا، پھر میرے آقا کے بچے، بھانجے بھتیجے، میرے امام حسین کے بھانجے بھتیجے، گھرانہ نبوت کے افراد تھے 20-22۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایک بچہ، ایک بیٹا مر جائے، ماں باپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں اللہ نے میرا پتر کیوں لیا، کیوں میں ٹھیک کیا غلط ہے۔ کسی کا جوان بیٹا مر جائے، ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، جس کے سارے بچے اس کے سامنے ذبح ہو رہے تھے، ٹکڑے ہو رہے تھے، آپ چادر لے جاتے، ایک لاش کے ٹکڑوں کو، لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں ڈالتے اور ادھر لے آتے، میدان جنگ میں جاتے، کبھی بھتیجے کی لاش اٹھائی، کبھی بھانجے کی لاش اٹھائی، کبھی اونم محمد کی لاش اٹھائی، وہ ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرتے، چادر میں ڈالتے اور لے آتے۔ آسان کام ہے یہ، آسان کام ہے، علاوہ خدا کی خدائی میں یہ کام میرے حسین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ جرأت امید آسان ہے۔ ایک ایک میت کے ٹکڑے اٹھائے، بچوں کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے، لاتے رہے۔ آخر میں میرا امام جب جانے لگا، گھوڑی پہ سوار ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ سوار دوسرے پاسے آسرا دیتا ہے، تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ امام زین العابدین بیمار تھے، آپ پہ گھوڑے سواری کرنے لگے، یوں نظر ماری تو میرے امام کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے کہا گھبراؤ نہیں، میں کھڑی ہوں، میں اپنے بھائی کو گھوڑے پہ، میں اپنے بھائی کو سوار کروں گی۔ سیدہ زینب نے کہا میں کھڑی ہوں، میں نے کہا آپ میں پاؤں ڈالتی ہوں، میں اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کروں۔ ایک ایک شہید ہو چکا، ایک ایک شہید ہو چکا۔ آخر میں میرے امام کی باری، وہ شام کا وقت آیا، سیدہ زینب یہ بڑے بہادر لوگ تھے، بنو امیہ کے لشکر نے گرفتار کر لیا، وہ بیویاں جن سے آسمانوں کے فرشتے بھی پردہ کرتے تھے، ان کو بے پردہ کر کے لے جایا گیا، بغداد لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق شام لے جایا گیا، عراق سے باپ پہ آدھا لے جایا گیا، میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ فقیر بیبیاں، یزید کا معاملہ پیش کر دیے جنگی قیدی، میرے نبی پاک کی آل کو یزید نے سوال کیا کہ دیکھو تمہارے خدا نے تمہیں کتنا ذلیل کیا تو حسین یزید نے تھا، تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بی بی صاحبہ جواب دینے لگی تو اذان شروع ہوئی، آپ نے اذان کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ زینب کہنے یزید یہ محمد تیرا گانا ہے کہ میرا گانا ہے؟ دنیا اس کو آج بھی یاد کر دے گا، ہمیں اللہ نے سر بلند کیا، برباد نہیں کیا، قیامت تک ہمارا نام بلند رہے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ،
محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ قیامت تک اللہ نے میرے رسول کی آل کا نام سر بلند کر دیا، یہ نام بلند رہے گا، میرے حسین کا نام بلند رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بغیر کوئی نماز، اذان کے بغیر بڑی نمازیں ہو جاتی ہیں مگر درود کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اذان کے بغیر تو بڑی نمازیں ہوتی ہیں، جنازہ بھی ہو جاتا ہے، عید ہو جاتی، بڑی نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، جہاں گھر میں پڑھتے رہو۔ بغیر اذان کے سینکڑوں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، بغیر درود کے دنیا میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہم صلی علی محمد، کمال لوگ تھے وہ، آل محمد کی عاشق تھی۔ کہو جاؤ سارے چلے جاؤ، لوگ لشکر اکٹھا کرتے تھے، وہ جو تھوڑے سے بچے تھے آپ ان کو واپس بھیج رہے تھے، تم چلے جاؤ، میں اکیلا شہید ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں کو میرا سر چاہیے۔ کمال لوگ، اگر میرا امام یزید کی بیعت کر لیتا تو جان بچ جاتی نا۔ ہزاروں صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے، کوئی ان کو برا کہتا ہے جنہوں نے بیعت کی یزید کی؟ ساڑھے مولوی کی منافقت بھی دیکھو، یہ نزدیک یزید کی بیعت کرنے والا بھی اتنا ہی دیندار ہے جتنا یہ میرے نبی پاک کی حال ہے جو کربلا میں شہادتیں پا گئی۔ بات سنو، جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی بالمکہ، مسلم فقہا کا مسئلہ ہے کہ یزید بے دین تھا، جاہل دوزخی ہے۔ یزید دوست کی تھی جنہیں بیعت کی تھی، جب آپ کر دو آرام نہ سوچو میں کی کیا گھنٹہ چاہیے سوچو جی سوچو، جو یزید دوست کی ہے تو اس کی ہاتھ میں ہاتھ دینے والے کون ہیں؟ ایماندار ہے نا، صحابی کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بات کہتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ یزید کے ساتھ مل کر میرے حسین سے جنگ کی، میرا حسین ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرے سوا اس پوری زمین پر اور نبی کا نواسہ کوئی نہیں۔ یہ کربلا میں سنو، میرے نانا نے کہا تھا حسن و حسین نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں، جنتیں انہی کی ہیں۔ میرا علم گھٹ ہو سکتا ہے، ہور دا علم تو گھٹ نہیں سکتا۔ ہور جاندہ کہندا ہے امام اپنے اللہ کو مجھے جنت لے جاؤ، نے اللہ کو نہیں مینوں نہیں کہے امام تو لکھے رے تجھے پتا ہے جنتوں کے مالک کون ہے؟ میرے امام لکھ رہے جنت لکھ رہے، فرمایا اللہ لکھ دوں، یہ بھی نہیں کہے کہ اللہ کو لکھواڑی ہے، جا لیا لکھ دیا، یہ جنتوں کے مالک سے اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کے سردار ہے دونوں بھائی۔ نال ہی نبی نوری صاحب جلدی جلدی واقعہ بیان کر رہے تھے، آپ نے کبھی کلیکٹ نہیں کیا کہ میرے قبلہ ارشاد بادشاہ سے میری بات ہوئی تھی، بڑے بے چین تھے، جب سے مدینہ منورہ سے روتے ہی رہے اور روتے روتے دنیا سے چلے گئے، 6 سال مہینے۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھا، کہنے میری حاضری لگ گئی، سرکار نے مجھ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ مولوی ہوں تو کہنے اللہ کو جنت مانگ، پر پیر ارشاد بادشاہ نوری میرے رسول کو جنت منگن چلے اور میرے رسول پاک نے جنت عطا فرما دی۔ بابے کا مسئلہ ہے، روز روز میں دہراتا نہیں، کئی باری میں دہرا چکا، مدینے شہر میں بیٹھ کر میرے نبی پاک نے جنتیں تقسیم کرنی شروع کی۔ فرمایا جو طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے، شہید جنتی ہوتا ہے، لا علاج بیماری سے مرنے والا شہید شمار، حادثے میں مرنے والا شہید شمار،
آگ میں جلنے والا شہید شمار ہوگا، پانی میں ڈوب کے مرنے والا شہید شمار ہوگا، آگ میں جلنے والا شہید شمار ہوگا، مٹی کے نیچے آ کے مر گیا شہید شمار ہوگا۔ فرمایا پیٹ کی کسی بیماری سے ہارٹ فیل ہو گیا شہید ہوگا، پھیپھڑے رہ گئے شہید ہوگا، گردے رہ گئے شہید ہوگا۔ میری بات سنیں، وہ پتا اصلی یہ شوگر بھی اندر ہی ہے، اس کا آلہ پیٹ کے اندر ہے۔ فرمایا پیٹ کی کسی بھی بیماری سے بولنے والا مومن شہید شمار ہوگا۔ فرمایا باپ وضو سویا، رات کو باپ وضو سویا، صبح تک موت آئی، شہادت کی موت ہے۔ حلال روزی کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں یا حلال روزی کے اڈے پر موت آ گئی، شہادت کی موت ہے۔ میرا نبی پاک شہادتیں بانٹ رہا تھا، 80% بنڈیاں گئی، کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میرا رسول جنتیں بانٹ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی کے بزرگوں، آپ کے بزرگوں، یہ سارے وہ لوگ جو میرے نبی پاک سے پیار کرنے والے تھے، ان سب لوگوں کی قبریں جنت کے باغ بن چکی ہیں۔ اے سبور شریف دا ٹھیلا، اتنے ایک بھی بے ایمان آدمی نہیں دفن، سارے کے سارے میرے رسول پاک کے غلام دفن ہے۔ یہ پورے کا پورا ٹیلا جنت کا باغ ہے، یہ سبور شریف کا پورے کے پورے میرے نبی پاک کے غلام یہاں دفن ہے، بڑے نیک لوگ۔ میرے آقا جنتیں بانٹ گیا، تو نمازاں پڑھنا پڑھ، تو درود پڑھنا پڑھ، میرا آقا تو جنتیں بانٹ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی بھی بیماری سے مرنے والے کو شہید شمار کیا جائے گا۔ جنتیں میرے نبی پاک کے گھرانے نے بانٹنی ہیں، میرے رسول نے بانٹی۔ میرا حسین سردار ہے تو اور جنت لینے کے لیے یہ نہیں سوال کیا کہ اے نبی کے نواسے اپنے رب سے دعا کر، رب مجھے جنت دے۔ فرمایا اور سے حضور غلام کو لکھ دو کہ میں جنتی ہوں، میں آزاد ہوں۔ تو آپ نے جنت مانگی، حر نے مانگی، تو امام حسین نے مانگی۔ نبی کے نواسے نے یہ نہیں کہا میں کون ہوتا ہوں جنتے دینے والا، جنتے دینے والا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انکار نہیں کیا، لا میں تمہیں جنت لکھ دوں، جنت کا مالک تھا تو جنت لکھ دی نا۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی آل پاک پہ۔ مسلم بن نکیل کے 2 صاحبزادے کوفے میں پکڑے گئے، 2 شہزادے، وہ خبر لینے آئے تھے، کوفے والے دھوکہ کر گئے۔ وہ بچوں کو اس وقت کے قاضی نے اپنی جگہ رہا کیا، کوشش کی، پر معصوم بچوں کو تو راستہ ہی نہیں آتا تھا، کوفے سے نکل کر جائیں تو کہاں جائیں۔ وہ سویرے پھر پکڑے گئے، امام مسلم بن نکیل کے صاحبزادے، ابراہیم بن مسلم، محمد بن مسلم، کچھ 6-7 سال کے بچے سن۔ ان کو کیا پتا کہ کون سا راستہ بغداد جاتا ہے، کون سا مکے جاتا ہے، اکیلے 2 بچے جا ہی کیسے سکتے تھے۔ پکڑے گئے، شہید کرنے لگے۔ تو 2 بھائی تھے، دونوں کی ضد تھی۔ ایک اس قاتل کہتا پہلے میری گردن اتار، میں بھائی کی گردن اترتی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسرا کہتا نہیں پہلے میری اتار، میں اپنے بھائی کی گردن اترتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ 6 سال کے بچے دلیر ہے، میرے نبی کا گھرانہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے تو نہیں کہ اب تک دنیا آل محمد پہ درود پڑے گی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قیامت تک دنیا پڑھتی رہے گی۔ بچے ڈرے نہیں، صرف ایک کہتے میری پہلے باری لیا، میں بھائی کی گردن کٹتے ہوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے نے کہا پہلے میری باری کر، میں اپنے بھائی کی گردن قاتل کو کہتا کہ نہیں دیکھ سکتا۔ مسئلہ حل نہ ہوا، دونوں بھائی کہنے لگے صبر کر، ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو دونوں کی گردن اکٹھی کاٹ لے۔ نبی کا گھرانہ مرنا جانتا ہے، جینا جانتا ہے، وہ لوگ مر کر دنیا کو زندگی کا سبق دے رہے ہیں۔ 6 سال کا بچہ بھی مرا تو جرت سے مرا، 6 سال کے بچے نے شہادت پائی تو جرتوں سے پائی۔ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے تھے،
اللہ کربلا والوں کے درجے بلند فرمائے۔ ویسے تو میرے آقا نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو شہادتیں عطا فرما دی، مل گئی، مگر وہ شہادت جو شہادت کبریٰ ہوتی، میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں شہید ہونا، جو شہادتیں نبی پاک کی آل کے حصے میں آئیں وہ تو انہیں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے نبی کریم کی آل سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ 1400 سالوں میں کوشش کی گئی کہ مسلمان کو نبی پاک کی آل سے دور کیا جائے، اور کر رہے ہیں انہوں نے۔ ساڑھے تے سپاہی یزید صحابہ فرق کوئی نہیں۔ کب یاد کیا ہم نے نبی پاک کی آل؟ فرق نہیں رہا، مولویوں نے اپنا کام کر لیا، وہ تمہیں نبی کی آل سے دور کرنا چاہتے تھے، کر لیا، صرف نماز سے درود نہیں نکال سکے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ اللہ نے محنت کر کے مسلمان کو نبی پاک کی آل سے دور کیا۔ میرے سنا نہیں، صحیح گل کر رہا ہوں، نہیں پتہ لگتا۔ محرم کی چھٹیاں ہوں گے، آدھے سنی مری گئے ہوں گے، باقی آدھے عبدالباد گئے ہوں گے، سیر کرنے گئے ہوں گے، پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ ہم کا نبی کی آل سے کیا رشتہ ہے، جنتوں کا سردار کون ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کس شاید مجھ سے شہادت مانگی جاتی، آپ سے مانگی جاتی، بڑا مشکل تھا، وہ پتہ نہیں اپنے نواسے کو کہا کیا، اور ان کا جی مجھے تو حکم ملا، میں نے جانا ہے۔ ہمیں دور کیا گیا، 80% سنیوں کو نبی کی آل کے نام ہی نہیں آتے، مولوی نے دور کیا ہے نا۔ چوریشی والا تو ولی ہو سکتا ہے، دادا گنج بخش حجویری ولی ہو سکتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ولی ہو سکتا ہے، پر یہ سارے ولی تو میرے آقا کے اس قدموں کی خواب کا صدقہ، آل رسول کی آل کا صدقہ، کوئی غوث پاک بنا، کوئی دادا گنج بخش بنا۔ ولی تو وہ ہے جو میرے آقا کی آل ہے، جن کے قدموں کے صدقے ولایتیں نکلی۔ ایک بات بتا دوں، جو کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کا مطلب بک گیا، بک جانا، تو بندہ بندے کے ہاتھ میں کیوں بکا؟ بندہ بندے کے ہاتھ میں نہیں بکا، یہ ہم محبت کی زنجیر بناتے ہیں۔ تیرا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور جاتے جاتے یہ ہاتھ میرے نبی پاک کی آل کے ہاتھ میں۔ بیعت کی، بک گیا، بیعت کے معنی بکنا ہے، بکا ہے، سنی سادہ تھا مگر بکا میرے رسول پاک کی آل کے نام پہ بکا تھا کہ میری زنجیر میرے آقا کی آل سے ہاتھوں کی زنجیر ملا دو۔ بیعت ہو گیا۔ جو کسی بھی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، مجھے سے غرض ہو، سارے شجروں کے طریقے میرے نبی کی آل تک جاتے ہیں۔ جو کہیں بھی بیعت ہو گیا اس کا شجرہ میرے سرور کائنات کی آل تک جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ساری ولایتیں میرے آقا کی آل پاک کے قدموں کے صدقے، جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک کی طرح نبی پاک کی آل سے بھی محبت کرنے کی توفیق۔ نبی پاک کا اپنا درجہ ہے، خاتون جنت کا اپنا درجہ ہے، کربلا والوں کا اپنا درجہ ہے، حضور کی بیٹی اپنی جگہ کھڑی خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت نے نہ نبی کا جنازہ پڑھا، سمجھانا تو فرض ہے، نہ نبی کا جنازہ پڑھا گیا، نہ نبی کی بیٹی کا جنازہ پڑھا گیا، نہ نبی کے نواسے کا جنازہ پڑھا۔ غریب، سادہ اور رنگی ہے داستان حرم اقبال نے، ابتدا اسماعیل انتہا اس کی حسین۔ دیکھیں پھر سوال تو اٹھے گا حضور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تو آپ کو ان چیزوں میں مولوی ڈالتے ہی نہیں،
اس لیے نہیں ڈالتے کہ راز کھل جائے گا. کیوں نہیں جنازہ ہوا میرے آقا کا؟ یہ معمولی بات ہے. پھر خاتون جنت کا آپ نے فرمایا دلی سے مجھے ایسی جگہ دفن کرو کسی کو قبر کا نشان نہ مل سکے. میرے نبی پاک کی بیٹی جاتی تھی اس کی قبر کا نشان کوئی نہ ہو، حکومتوں کو یہ نشان نہ ملے. مولا علی اکیلے نے کیا جنازہ پڑھا ہوا؟ جنازہ با جماعت ہوتا ہے. اکیلے مولا علی نے خاتون جنت کو دفن کیا کیونکہ آپ نے منع فرمایا تھا. خاتون جنت تو خاتون جنت، شریعت ان کے گھر کی تھی، قرآن ان کے گھر کا تھا. آپ نے غسل فرمایا، کپڑے پہنے، چادر اوڑی، لیٹ گئی. فرمایا اب میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اب دنیا میں ہر مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، میرے آقا کی شہزادی نے خود ہی غسل کر لی. ہے کہ اتنے شریعت اللہ ہوں غسل کرنے ہیں. فرمایا میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کسی نے نہیں لگایا. مولا علی تنہا نے کہیں قبر کھودی اور تنہا رات کے اندھیروں میں کہیں مولا علی نے خاتون جنت کو دفن کر دیا. تو یہ داستان میرے نبی کی شہزادی بیٹی بھی اسی طرح دنیا سے گئی، میرے آقا کے شہزادے بھی اسی طرح دنیا سے گئے لاڈلے. میرے نبی پاک کا جنازہ نہیں پڑا. پھر بھی میرے نبی پاک کی عظمتیں دیکھی، اس نے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے جنتیں بانٹ دی. یہ سرکار کی عظمت ہے. وہ ہمارا طریقہ دیکھتے تو شاید ایک بھی جنت میں نہ جاتا. میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنایا تھا. قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جنتیں بانٹ دی. جب قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جنتیں بانٹ دی تو کیا ان نسلوں کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجے؟ کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم خدا کے رسول پہ درود بھیجو؟ اس کا شکر ادا کرو. میرے رسول پاک کا شکر ادا کرو جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو جنتیں الاٹ کر دی. اللہ پاک میرے پیر بھائیوں کثرت نہ، یہاں میرے پیر بھائی تو تھوڑے ہیں. میرے پیر ارشاد بادشاہ کے مرید، پیر خادم بادشاہ کے مرید. اب میرے خیال ہے دادا جی کے مرید ختم ہو گئے. کیوں سب اور ہی والوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہے کوئی؟ دادا جی رحمت اللہ علیہ کے آخری مرید صوفی صاحب سے بڑے بڑے نیک لوگ اس ٹبے پہ دفن ہیں. اس ٹیلے پہ بڑے بڑے نیک لوگ دفن. یہ ولیوں کا ٹیلا ہے، جنتیوں کا ٹیلا ہے. اسی طرح آپ سب کے ماں باپ جن جن کے دنیا سے چلے گئے اور وہ میرے نبی پاک سے محبت کرتے تھے، ان کی قبریں جنتوں کے باغ بن گئی. سب کی قبریں جنتوں کے باغ بن گئی. دس محرم کو ہر مومن میرا بھائی اپنے گھر میں ختم شریف کرے گا. اللہ توفیق دے. ہر جو بھی اس کی توصیف ہے، نصیب ہے، وہ ختم پکائے، بچوں کو بٹھائے، بچوں کو بتائیے ختم کیوں ہوا، کربلا میں کیا ہوا. جتنا تھوڑا بہت پتہ ہے وہی دسے. بچوں کے علم میں اضافہ ہو کہ آج ہم کس کا ختم پڑھ رہے ہیں. میرا بابا کس کا ختم پڑھ رہا تھا، آج بیو پڑھے گا، پتر بھی پڑھتے رہتے. 10ویں محرم کو ہر گھر میں میرے امام کے لیے سنو، وہ تو جنتوں کا سردار ہے. میرے نبی پاک فرمایا جب تم کسی جنتی شخص کے لیے کسی جنازے میں جاتے ہو، جنتی ہوتا ہے تو ہوتے ہی جنتی ہیں جن کو حضور جنتی قرار دے گا. تو فرمایا جنازہ اٹھانے والے خود جنتی بن جاتے ہیں، دعا کرنے والے خود جنتی بن جاتے ہیں. میرے امام کو کسی دعا کی ضرورت ہے، میں سے تم اپنے گھروں میں
ختم پکاؤ، تم پہ جنتی ہونے کی مورے لگتی چلی جائے گی، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ اس گھر میں حسین کو یاد کیا گیا، یہ جنتیوں کا گھر ہے۔ سارے کرم اللہ جی دیکھو 10 محرم کچھ میرے نبی کی آل کو یاد کر دینا ہے۔ کسی کی آنکھ میں میرے نبی کے نواسے کے لیے آنسو آ جائیں، اللہ کے رسول کو کتنے پیارے لگے کہ آج بھی کوئی بیٹھا میرے حسین کو یاد کر رہا ہے۔ دنیا حسین کو یاد کرتی رہے گی، یزید کا کسی نے نام نہیں لینا۔ میرے حسین کے لیے اصغر ایسے 100 لیے اصغر بیٹا تو نام پہ قربان کر رہے، بڑی جرتوں والے لوگ تھے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد کا بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور میرے آقا کی آل پاک کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ سارا یہ پیچھے سے نوری گھرانہ ہے، آگے سے بھی نوری گھرانہ ہے، سب گھرانہ نور کا۔ بس ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ میرا قدم، میرا نبی پتھر پہ قدم رکھے، پتھروں پہ قدم رکھے۔ اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ جبل نور۔ وہ کادے نال نور ہے، جس کے قدموں تلے پتھر بھی نور بن گئے، اور امت کی گواہی سچی گواہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم زمین پر خدا کے گواہ، انتم شہداء اللہ فی اللہ، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ میرے آقا کی امت نے اسے جبل نور کہا ہے۔ وہ بھی نور والا ڈیرا، میرے آقا کے پاؤں مبارک لگ گئے، جبل نور ہو گیا۔ یہ نوری کہانا ہے، یہ پتھروں کو نور کر گیا، وہ تو اس کی گود کے پالے ہوئے تھے۔ میرے آقا کبھی ایک طرف پیار کرتے، کبھی دوسری طرف پیار کرتے۔ مدینے کی گلی میں میرے آقا حضرت حسین کو کندھے میں بٹھا کر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں بچے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کہتے بھائی تجھے تو بڑی مزدار سواری ملی ہے، بڑی عزت والی سواری ملی ہے جس نے تجھے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو میرے رسول پاک نے کہا عمر فاروق سواری بڑی عزت والی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں سوار کتنی عزت والا ہے، اس کا تجھے علم نہیں ہے۔ سوار بڑا یا میرے آقا کے آباء و اجداد جیسا بھی دنیا میں کوئی نہیں، میرے آبا کی آل پاک جیسا بھی دنیا میں